کہ بخشا جاتا ہے تو وفاداروں کو بخشا جاتا ہے اور غداروں کو کبھی نہیں بخشا جاتا. تو میرے دوستو کوئی بدعمل ہے لیکن عقیدہ درست ہے, اللہ اور رسول کی عظمت ہے اس کے دل میں, مجھے یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا. اور اگر کیوں بخشا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ وفادار ہے اسلام کا. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں, عمل بظاہر بہت اچھا ہے, کلمہ پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں, سبھی کام کرتے ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, غلام احمد قادیانی کے لیے فیل کرتے ہیں. غداران مصطفیٰ اپنے اپنے دین کی حفاظت کرو, اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور سمجھو, یہ کبھی مت سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم جیسے انسان. یہ مت سمجھنا کہ میرا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور انسان ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے, لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ تم جیسے انسان ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مت سمجھنا کہ جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں, مسٹیک کرتے ہیں, ایسے ہی غلطی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. یہ بھی مت سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں تم کو سنا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, میرا محبوب ہے یہ, میرا رسول ہے یہ, میرا نبی ہے یہ, اور میری گائیڈنس میں چلتا ہے. جو بولتا ہے وہ کب بولتا ہے؟ جب مجھ سے سن لیتا ہے تب بولتا ہے. اب سمجھو کہ جو اللہ کی ہدایت کے اندر جائے, جو اللہ کے بتانے کے بعد بولے, اس سے کب غلطی ہو گئی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ مت سمجھنا کہ انسان نہیں تھے وہ کچھ اور نہیں. انسان تھے, بے شک انسان تھے, لیکن ہم اور تم جیسے انسان نہیں. تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی. سن لیا تم نے؟ قیامت قریب آ گئی. سوچو کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی. قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو تم نے کیا کیا تیاری کرنی. اپنے عمل کو دیکھو, اصلاح کرو اپنے عمل کی, عقیدے کی اپنی حفاظت کرو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور دھیان میں رکھنا کہ عمل چاہے تم کتنا ہی اچھا کر لو, لیکن کبھی اپنے عمل کے اوپر ناز نہ کرنا, اپنے عمل کے اوپر کبھی فخر اور گھمنڈ نہ کرنا. اور شیطان کی مثال سامنے رکھنا کہ شیطان مارا گیا کاہے میں؟ اپنے پراؤڈ, گھمنڈ میں, غرور میں, کہ میں نے تو اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ کسی نے روئے زمین کے اوپر کی ہی نہیں. جو سب اللہ کے سامنے جھکتا رہا ہے وہ غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکے؟ اس پراؤڈ میں مارا گیا. تو اپنے عمل کے اوپر کبھی نہ کرنا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا, اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا. یاد رکھو کسی ولی کی توہین نہ ہونے پائے, کسی عالم کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ ہونے پائے. اور اس شعر کو ذہن میں رکھو کہ شنیدم کے در روز امیدوں کی, شنیدم کے در روز امیدوں کی, بدارا ببخشت پنے کا کریم. سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے کہ امید و دین کے روز یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کتنے نیکوں کے صدقے میں کتنے گنہگاروں کو معاف فرما دیا. تو جو اللہ والے اور جو نیک بندے ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور یہی سمجھو کہ کیا پتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں, کوئی بھلائی کریں, تو ہو سکتا ہے اس بھلائی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا ہے نا. میرا یہ شعر نہیں, حضرت سعدی شیرازی کا شعر.
اور دنیا اب آگے دوسرے آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے ون شکل قمر، اور چاند شک ہو گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے معجزہ تو سنا، لیکن کیسے یہ معجزہ ظہور میں آیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، شاید آپ اس سے واقف نہ تھے۔ تو میرے دوستوں آج میں تم کو بتاتا ہوں، درود شریف پڑھو۔ اللہ دیکھو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی، وہ کافر جو سینکڑوں خداؤں کو پوجا کرتے تھے، جو ہر چھوٹی بڑی چیز کی عبادت کیا کرتے تھے، جنہوں نے انسان میں فرق کر رکھا تھا، جن کی حالت یہ تھی کہ امیر اپنی قوم کے غریبوں سے خود کو سجدہ کروایا کرتے، جہاں امیر اپنے آپ کو موت اور حیات کا مالک سمجھتا تھا، اور جہاں غریب کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا تھا، اس مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا، اور آپ نے درجہ نبوت کے اوپر فائز ہونے کے بعد کفار مکہ کو نیکی کی طرف بلایا، راہ مستقیم کی طرف دعوت دی، ساری قوم دشمن ہو گئی، لیکن صداقت کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ زبان سے جو بات نکلتی ہے، کتنا ہی کٹور دل کا ہو، کتنا ہی سخت دل کا ہو، کتنا ہی پتھر دل کا ہو، اس کے دل کے اوپر اثر ضرور کرتی ہے۔ لہذا کچھ لوگ حضور کی دعوت پر ایمان بھی ڈالنے لگے، مسلمان بھی ہونے لگے۔ ابو جہل، اس کا دل نہ معلوم کیسی خلیج چیز سے بنا ہوا، کتنا خلیج دل تھا کہ اس کے دل پر کسی طریقے سے اثر نہیں ہوتا، ہزاروں موجزے بھی دیکھے، کمالات بھی دیکھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، لیکن اس کا دل نہیں بدلا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا حبیب ابن مالک، اور یہ بھی مشرک اور بت پرست تھا۔ تو اس کو خیال یہ ہوا کہ چھوٹے آدمیوں پر بڑے آدمی کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے، بادشاہ ہو، گورنر ہو، اور وہ کھڑے ہو کر کچھ کہہ دے تو چھوٹے آدمی بڑی جلدی سے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اوپر جو لوگ ایمان لانے لگے ہیں، ان کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یمن کے گورنر کو بلاؤ۔ اب اس نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ تم یمن میں گورنری کرنا، یہاں آ کر دیکھو کہ تمہارا دین ختم ہوا جا رہا ہے، تمہارے دین کو مٹایا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم یمن میں؟ جب خط پہنچا تو حبیب ابن مالک نے سفر کی تیاری شروع کی، لیکن راستے میں سوچا کہ میں دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کروں گا، حالانکہ ماشاءاللہ کے بڑے آدمی ذرا کچے کھان کے ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اسے ہدایت دینا تھی۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایک طرف کی بات تو سن لی، لیکن اب دوسری طرف کی بات بھی سن لی۔ پہنچا مکے میں، ابو جہل نے بہت شاندار ریسپشن کیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ بس اب میں کامیاب۔ کہنے لگا کہ وہ تو ایسے ہیں اور وہ تو ویسے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ حبیب ابن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن اب ذرا مجھے ادھر کی بات بھی سن لینے دو۔ پہنچا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ، ابو جہل بھی ساتھ تھا، اور پہنچ کر
कमाल नहीं देखना, मैं कोई आसमान का कमाल देखना चाहता हूं। एक बात। और दूसरी बात ये कि आप ये भी बता दें कि मेरे दिल के अंदर और कमाल है, लेकिन तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप बताएंगे कि मेरे दिल के अंदर है। हुजूर ने फरमाया कि आओ मेरे साथ। हबीब इब्न मालिक को, अबू जहल को साथ में लिया और पहाड़ के ऊपर पहुंचे। पहाड़ पर पहुंचने के बाद देखा कि आसमान के ऊपर चांद पूरी आफताब के साथ चमक रहा। एक नजर चांद को देखा, उसके बाद एक चांद बताया कि ऐ हबीब इब्न मालिक, देख मैं आसमान का कमाल देखने जाता है, देख ये है। उंगली से इशारा किया, जुबान से कुछ नहीं फरमाया, बल्कि चांद को उंगली से इशारा किया। और इशारा करना था कि चांद के दो टुकड़े हो गए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली ऐसे और ऐसे चलती है और चांद हुक्म का ढाबे एक टुकड़ा इस इशारे के ऊपर, दूसरा टुकड़ा ऐसे इशारे के पहाड़ के दूसरे तरफ चला जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। फिर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठती है और इधर से चांद को उठाया जाता है, इधर से चांद को उठाया जाता है और दोनों टुकड़ों को लाकर जोड़ दिया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप खबरा पढ़ते हैं तो आपने वो खबर पढ़ी होगी कि जब अमेरिका ने अपना हवाई जहाज भेजा चांद के ऊपर, तो उस वक्त आदमी पहुंचने नहीं पाए थे कि दूर से चांद के फोटो लिए गए थे और वो फोटो अमेरिका में पब्लिश किए गए थे। तो अमेरिका में एक इस्लामिक सोसाइटी है, उसने ये ऐलान किया था कि आज जो चांद के फोटो छापे जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन है, कौन सी लाइन थी ये, कौन सी दरार थी ये लकीर उसके अंदर क्यों पड़ गई? मेरे दोस्तों, आप गौर करो कि जब आईने के दो टुकड़े हो जाते हैं, जब तुम आईने को जोड़ते हो, आईना टुकड़ा हो जाता है, लेकिन बीच में एक लाइन, जब वही लाइन थी जो ऐलान कर रही थी कि ऐ साइंटिस्ट, तुम आज अपनी पूरी कुव्वत के साथ मुझे तस्लीम करना चाहते हो, अरे मेरे ऊपर आना चाहते हो, अरे तुमसे बहुत पहले अल्लाह का एक महबूब बंदा भी ऐसे होता है कि जिसने मुझे अपनी उंगली के इशारे से मुतक्कर कर लिया था। देखो कि उनकी तस्वीर का निशान मैं आज भी अपने दिल के अंदर लिया हुआ हूं। देख लो, ये वही लाइन है कि जब मुस्तफा ने मेरे दो टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद जोड़ दिया था मुझे, मैं जुड़ तो गया, लेकिन ये लाइन आज तक मेरी मानी। बेशक बेशक। फरमाया यह है कमाल। और दूसरी बात कि तेरे दिल के अंदर क्या है? ऐ हबीब इब्न मालिक, हम अल्लाह के नबी हैं और नबी वो होता है जो गैब का इल्म रखता हो। कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको छुपी हुई बातों का इल्म न हो, इसलिए कि कोई डिक्शनरी उठाकर देखो, हर कोई डिक्शनरी आपको हर जगह मिलेगा। क्या? अल-नबी अल-मुखबिर अनिल गैब, नबी वो जो गैब की खबर देने वाला, जिसकी निगाहों से कोई चीज पोशीदा न हो। तो तुम्हारा सवाल है कि तेरे दिल के अंदर क्या है? हम बताते हैं तेरे दिल के अंदर क्या है। ऐ हबीब इब्न मालिक, जब तुम हद चला तो तेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश तेरी मजबूर अपाहिज हाथ पैरों से मजबूर लड़की जो पलंग पर पड़ी रहती है, जिसको पानी से मार गया है, तेरे दिल में तमन्ना ये है कि वो अच्छी हो जाए। और अगर वो अच्छी हो जाएगी तो तूने ये भी इकरार किया है कि अगर मुस्तफा ने मेरी बीमार लड़की को अच्छा कर दिया तो मैं उसके मजहब में भी दाखिल हो जाऊंगा। क्या तेरी लड़की अच्छी हो, ये फरमाया। और हबीब इब्न मालिक ने जो आयत से तो ताकत, लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि दोनों तरफ की बात सुनने के बाद फैसला करूंगा। ये हुजूर की खिदमत में पहुंचे और जब हुजूर के कमाल को देख लिया और जब हुजूर की गुफ्तार को सुन लिया तो बेइख्तियार पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आप पर ईमान लाता हूं, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, आप वाकई अल्लाह के आखिरी पैगंबर।
منہ لٹکا کے وہاں سے چلا گیا. بات ختم ہو جاتی. پھر حضرت حبیب ابن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لیتے ہیں کہ سرکار حکم ہو تو گھر جائے. ارشاد ہوا کہ جا سکتے. حضرت حبیب ابن مالک روانہ ہوتے. اس زمانے میں میرے دوست پلین نہیں تھے, اس زمانے میں موٹر کار نہیں تھی, اس زمانے میں موٹر سائیکل اور بائیسیکل بھی نہیں تھی. اس زمانے کا انسان اونٹ کے اوپر سواری کیا کرتا تھا. اگر لوگ جاتے تھے دوسروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے بھی جاتے تھے تو یا تو پیدل جاتے تھے یا اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے. لیکن بھائی 14ویں صدی کے کلمہ پڑھنے والے نہ پیدل جاتے ہیں نہ اونٹ پر جاتے ہیں, بلکہ جدھر دیکھو تو موٹر کار کے اوپر جاتے ہیں, یا بائی شپ آتے ہیں یا بائی پلین آتے ہیں. یہ عجیب کلمہ پڑھانا ہے. انہوں نے کلمہ پڑھایا میرے دوستوں تو ایک عجیب انداز کے ساتھ کلمہ پڑھایا. اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا, اپنے اولاد کو چھوڑا, اپنی چاہنے والی بیویوں کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, اپنے عزیز وطن کو چھوڑا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا, سر سے کفن باندھا. ہم نے عراق میں پہنچ کے عراق کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا, مصر کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا, ایران کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا, اور میرے دوستوں ہندوستان کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. لیکن 14ویں صدی میں بھی بھائی کلمہ پڑھانے والے تو ہیں, لیکن وہ غیر مسلموں کو نہیں پڑھاتے بلکہ مسلمان نہیں کو کلمہ پڑھاتے. عجیب 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 دنیا ہے. بات وہی ہے کہ اس طرح بدلتا قیامت قریب آ گئی, قیامت قریب آ گئی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایسا گمراہی کا زمانہ ہوگا کہ تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ کے غاروں میں بھی جا کر رہو گے کہ ایمان بچ جائے, وہاں بھی تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہوگی. تو وہی زمانہ ہے. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مالک روانہ ہوتے ہیں, چلے یمن کی جانب. چلتے 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 جب اپنے گھر کے اوپر پہنچتے ہیں تو رات ہو جاتی. رات ہو گئی, گھر کا دروازہ بند ہے. یہ دفتر سے نوٹنگ کرتے ہیں, کھٹکھٹاتے ہیں, خاموش کھڑے. اب سنتے ہیں اندر سے کوئی اندر کوئی بہت حسین اور مترنم آواز میں بڑا ترنم کے ساتھ کوئی گنگنانے والا کوئی چیز گنگنا. انہوں نے کان لگائے, سنا کہ ایک نوجوان لڑکی کی آواز. دور تھی تو سمجھ نہیں سکے کہ وہ پڑھ کیا رہی, لیکن آہستہ آہستہ وہ لڑکی قریب آئی. اب حضرت حبیب ابن مالک سنتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والی کوئی لڑکی ہے, اور وہ بڑے ترنم کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی چلی آ گئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے, کلمہ پڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اب یہ حیران ہوئے ہوتے کہ میں نے تو آج ہی یہ کلمہ پڑھا ہے, لیکن میرا یہ کلمہ میرے آنے سے پہلے میرے گھر میں کیسے پہنچ گیا, اور میرے گھر میں یہ کلمہ پڑھنے والی ہے کون. آنے والی نے دروازہ کھول دیا اور حضرت حبیب ابن مالک اندر داخل ہوئے. دیکھا اندھیرا, پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, پہچان نہیں پاتے. پوچھتے ہیں کہ اے لڑکی تو کون ہے. وہ جواب دیتی ہے کہ ابا جان اپنی لڑکی کو نہیں پہچانا, تو میری لڑکی ہے. فرمایا کہ اور آپ کے گھر میں اور دوسری لڑکی ہو کون سکتی. فرمایا لیکن میں تو تجھے اپاہی چھوڑ کر گیا, میں تو تجھے معذور چھوڑ کر گیا. تو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی, تو کھڑی تو ہو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی, لیکن آج تو تیری حالت کی بدلی. تجھے کون بیمار کہہ سکتا ہے. تو تندرست ہے, تو صحت مند ہے, تو توانا ہے, تو اپنے پیروں سے چل کر آ رہی ہے, تو نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی کھولی ہے. یہ طاقت تیرے اندر کہاں سے آ گئی. کہنے لگی کہ ابا جان جب آپ مکے گئے, آپ وہاں پر پہنچے ہیں, میں سوئی ہوں دن میں کمزوری سے اکثر سو جایا کرتی تھی. میری آنکھ بند ہوئی تو اچانک میں ایک بہت ہی حسین, بہت خوبصورت اور بڑے جمال صاحب جمال انسان کو دیکھتی ہوں کہ ایک گویا کہ وہ ایک نور کا پتلا ہے, وہ
आए, मेरे भाग में आए और मुझसे फरमाने लगे कि ऐ लड़की, तेरे बाप ने हमारी खिदमत में हाजिर होकर कलमा पढ़ा है। तो यहाँ कलमा पढ़ने उनके फरमाने की एक अजीब ताबीर थी कि जैसे ही उन्होंने कहा कि ले पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं जैसे वो कहते जाते थे वैसे ही मैं पढ़ती जाती थी। जब मैंने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने मेरे जिस्म के ऊपर अपना दस्ते अक़दस फेर दिया। उनके हाथ का फेरना था कि मेरी माजूरी खत्म हो गई, मेरी मजबूरी खत्म हो गई, मैं अपाहिज नहीं रही, तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। लेकिन इस कलमे में अजीब मजा है कि जितना पढ़ती जाती हूँ मजा खत्म नहीं होता, बल्कि कैद बढ़ता ही जाता है। एक अजीब पुरकैद कलमा है। यही पर मेरे दोस्तों, ये कलमा है कि जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, यही कलमा है जो सहाबे किराम पढ़ाते थे, यही कलमा है कि जो बुजुर्गाने दीन ने पढ़ाया है, यही कलमा है जो सबसे सालिहीन ने पढ़ाया है, यही कलमा है जो हमारे तुम्हारे बुजुर्ग पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस कलमे का गर्द करो, ये अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक रस्म के तौर पर, ये एक पहचान के लिए कि हम भी कलमा पढ़ते हैं, जुबान से कलमा। ले मेरे दोस्त, आज का मुसलमान लिप सर्विस करता है, ले सिर्फ होठों का मुसलमान है, होठ से कलमा पढ़ लेता है, लेकिन कलमे की अजमत दिल में नहीं है। मेरे दोस्तों, इस्लाम की सर्विस करनी है तो अपने लिप से नहीं बल्कि अपने दिल से, दिल से इस्लाम की सर्विस करो और होठ से भी इस्लाम की सर्विस करो, अपने हाथों से भी इस्लाम की सर्विस करो, अपने सारे जिस्म से इस्लाम की सर्विस करो, तब से तुम सच्चे मुसलमान हो। वरना मेरे दोस्तों, लिप सर्विस से क्या फायदा हासिल होता है? सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश करो। और आखिरी बात हमेशा याद रखो कि जब तक तुम्हारे सरों के ऊपर बुजुर्गाने दीन का साया होगा, जब तक तुम्हारे दिलों में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत होगी, और जब तक तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक महबूबे सुभानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ, अकीदत के साथ थामे रहोगे, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। आज कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि औलिया से क्या होता है, वसीले से क्या होता है। डायरेक्ट मानो अल्लाह तुम्हारा पहला करने वाला है, अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि जो भी है उसका राज़िक़ मैं हूँ, तजरीब अल्लाह देने वाला है, तो तुम जो भी वली आगे तो अल्लाह ताला है, मुश्किल खुदा है तो अल्लाह ताला है, बस अल्लाह से मांगो, किसी और से नहीं मांगो। बंदे वही क्यों करते हो? अरे तुमों के अंदर है के ढेर हैं, ऐसी बातें बड़े जोश के साथ हमें बहुत के साथ कहते हुए आएंगे और ऐसे समझाएंगे कि गोया कि तुम मुसलमान ही नहीं, और तुम्हारे बाप दादा मुसलमान नहीं, और तुम्हारा पूरा खानदान जो पहले गुजर चुका वो सब मुशरिक था, बिदअती था, हराम काम करने वाला था, और ये 24 सदी के नए मुसलमान आए हैं, तुमको नया मुसलमान बनाने आए। मेरे दोस्तों, कभी इस प्रेम में मत आना और मुझसे कहना कि अरे हमको वसीले से मना करते हो लेकिन तुम खुद वसीला ढूंढा करते हो। अरे अगर यही बात सही है कि अल्लाह राज़िक़ है और वही बंदे को देता है, हमारा ईमान है कि अल्लाह राज़िक़ है और वही बंदे को रिज़्क़ अता फरमाता है, लेकिन ये दुनिया आलमे असबाब है, यहाँ इस दुनिया में बगैर सबब के कोई चीज नहीं मिलती। देखो, बीमारी को दूर करने वाला अल्लाह है, लेकिन बीमारी दूर होती है डॉक्टर के पास जाने से और कोई मेडिसिन खाए। इंसाफ करने वाला भी अल्लाह है, लेकिन इंसाफ मिलता है जैसे किसी हाकिम मजिस्ट्रेट के पास जाने से। वसीला सबब, मदद फरमाने वाला बंदों का मददगार कौन? अल्लाह ताला है। किसी दुश्मन से हिफाजत के लिए मदद मिलती है तो किससे मिलती है? पुलिस से मिलती है। इसी तरीके से रिस्क का देने वाला भी अल्लाह ताला है, लेकिन कैसे रिस्क मिलता है? जो कहता है कि वसीला कुछ नहीं, तो उससे एक बात कहना कि अच्छा वसीले को नहीं मानते हो, तो अब तुम्हें जब भूख लगे तो तुम ये करना कि आसमान की तरफ मुंह उठाना और भाव सा खोल, आसमान की
طرف منہ اٹھا کے بس اتنا بڑا منہ کھول دینا اور کہنا کہ اللہ مجھے بھوک لگی، میری روٹی اتار دے، میرا رزق اتار دے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، اور منہ اس طریقے سے چلاتے ہے نا، اور کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو اصولی جواب دیں لیکن کوئی نہیں کرتا یہ، ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی یہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہ صبح ہوئی باہر نکلے بزنس کرنے لگے، یہ بزنس کری، کپڑے کی دکان کھولی، تھوڑے دن تو ڈرتے رہے کہ یار تجارت کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ، لیکن دیکھا کہ برابر کا دکاندار بڑا پروفٹ کماتا ہے، بہت بڑی بزنس مین بن گیا ہے، تو کیا کرتا ہے، اب انہوں نے تو اچھا یہ بزنس کے بھی ٹیکس ہوا کرتے ہیں، بولے ٹھیک ہے اب میں بھی یہی کروں گا، اب گاہک آیا اس نے کہا کپڑا چاہیے، بولے کتنے میٹر چاہیے، بولے 15 میٹر، بولے اچھا میں ابھی میں دے گا، اب اس نے صورت دیکھی کہ بزنس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی داڑھی ہے، سفید کرتا بھی ہے، صورت سے مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ کیا بے ایمانی کرے گا، اس نے 15 میٹر کپڑے کا آرڈر دے کے ہم نے ادھر ادھر منہ پھیرا اور انہوں نے بہت تیزی سے اس کپڑے کو ناپنا شروع کر دیا، 1 2 3 5 7 8 یہ 10 12 14 15، بولے ہو گیا 15 میٹر، بولے جی ہاں بالکل ہو گیا، یہ دیکھ لیجیے کیا پھرنا، تو بولے نہیں آپ جیسے ماشاءاللہ آپ اپنی صورت کو دیکھو، سبحان اللہ کتنی اچھی، کیا مقدمہ آپ کی داڑھی ہے، واہ واہ واہ، اور آپ کے پیشانی کے اوپر تو جناب سجدوں کا ایک گٹھا بھی پڑا ہوا ہے، بڑا آپ جیسے لوگ بے ایمانی کر سکتے ہیں، نہیں معاذ اللہ، انہوں نے اچھا دیجیے پیکٹ بنایا، لے کر دیکھ پہنچے انہوں نے لے آ کر بیوی کا سپرد کر دیا اور کہا کہ کوئی ایماندار بزنس مین کے ہاتھ سے دے کر آیا ہے، اس کو ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب جناب کپڑا بنایا جاتا ہے، کتنے پجاموں کا لائے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 15 میٹر میں کتنے پجامے بنتے ہیں بھائی، 1 میٹر میں 3 میٹر میں 1 پجامہ بنتا ہے، تو 5 پجاموں کا کپڑا ہے، اب بھی جاری بیوی ناپتی ہے اور آخر سے شروع تک ناپتی ہے، کہتی ہے اس میں سے 4 ہی بنے، وہ 5ویں پجامے کا کپڑا کھا یہ بزنس ہوتی ہے، کیوں پروفٹ زیادہ کمانا ہے، تو بزنس کی یا سروس کی، وہاں سے جائز یا ناجائز دولت کما کر لائے، یہ اس سے گیہوں خریدا، رائس خریدا، بیوی کو لا کر دے دیا، بیوی بیٹھی پکانے کے لیے، انہوں نے جب کھانا تیار کیا تو اب دکان بند کر کے آئے، بولے وسیلوں کو نہیں مانتے ہیں، راستے میں کوئی مسلمان مل گیا، اس نے کہا یا گوشت بولے اب کیا شرک کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، گوشت کیا دیتا ہے، کیا دیتا ہے گوشت، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، شرک کرتے شرک، لیکن گھر پہنچنے کے بعد ٹیبل کے اوپر نظر پڑی، بولے بیوی کیا کھانے میں کچھ دے رہے، بڑی بڑی کی بھوک لگی، جلدی کرو بہت بھوکا آیا، کچھ صبر سے کام لو، ابھی تیار کیے دیتے ہوں، ایسی بھی بے صبری کیا ہے، تم نے تو بچوں کو بات کر دیا، اچھا تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ گئے، لیکن کہاں تک اندر آتے قل اللہ پڑھ رہی ہیں، آخرکار پھر چلائے، بیوی مرا بھوک سے مر گیا، جلدی لاؤ، سب وسیلوں کے انکار کرنے والوں کو جب بھوک لگتی ہے تو خدا یاد نہیں آتا ہے، بیوی یاد آتی ہے، جب زیادہ کھا لیتے ہیں جناب اور پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ہاتھوں میں مروڑ ہوتی ہے تو اس پر خدا یاد نہیں آتا ہے، ڈاکٹر یاد آتا ہے، اور ڈاکٹر اگر کوئی غلط میڈیسن دے دے اور آپ کا حال کچھ اور ہو جائے تو اس پر آپ کیس کرتے ہیں، سمجھے، تو کیس کرنے کے لیے اس پر بھی خدا یاد نہیں آتا، بلکہ